بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 فروری 2024 فلسطین میں 134واں دن ہے اسرائیلی جارحیت کا، جو 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے، اور پھر اکتوبر کے آخر میں اسرائیل نے زمینی افواج غزہ میں داخل کر دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینی عوام کی کثرت سے شہادت ہوئی ہے، بمباری سے بھی اور اسرائیلی افواج کے مظالم سے بھی۔ اسرائیلی افواج نے نہ تو اسکول چھوڑے، نہ کالجز، نہ یونیورسٹیز، حتیٰ کہ ہاسپٹل، کلینکس، ایمبولینسز، طبی عملہ، صحافی اور یونیورسٹیز کے 5 ڈینز ان کو بھی شہید کیا، 95 پروفیسرز کو شہید کیا اور فیکلٹی ممبرز کو شہید کیا۔ 8,000 سے زیادہ طلبہ شہید کر دیے۔ 28,786 آج کی صبح کی وزارت صحت غزہ کی رپورٹ ہے کہ شہداء ہیں، اور 68,995 اس وقت زخمی ہیں، اور یہ زخمی وہ ہیں جو گھروں میں نہیں ہیں، ہاسپٹلز میں نہیں ہیں، یہ ان خیموں میں ہیں جو دھیرے دھیرے منتقل کر دیے گئے ہیں رفح بارڈر تک۔ آپ سوچئے ایک خیمے میں زخمی ہو اور وہاں نہ پکا کچن ہے، نہ پکا واش روم ہے، نہ پکی چھت ہے، تو وہ زخمی اور معذور اور بیمار کس حال میں ہوگا۔ اس کے باوجود غزہ صبر اور استقامت کی تصویر ہے۔ غزہ میں دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، آہیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آہو بکا ہے، آہو فغاں ہے، وہاں پر کرلاتے بچے ہیں، روتی مائیں ہیں، سسکتے زخمی ہیں۔ اس سب کے باوجود غزہ میں صبر ہے، استقامت ہے، جذبہ شہادت ہے، قبلہ اول کے لیے لڑنے کی تمنا ہے، سر دینے کی تمنا ہے، محبت ہے، عشق ہے، اور وہ جانے دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن قبلہ اول بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ فلسطین کے تو عوام شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل کے کثرت سے فوجی مر رہے ہیں، اور اسرائیل زمینی جنگ میں فتح یاب نہیں ہو سکا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی بٹالینز نکال رہا ہے۔ کل 17 فروری 2024 کو خان یونس سے 646 پیراٹروپرز بٹالین کو اسرائیل نے واپس بلایا ہے۔ 35,000 افواج جو خان یونس میں تھیں، اس میں سے صرف اس وقت 12,273 فوجی جو اسرائیلی اعلامیہ ہے اس کے مطابق وہاں رہ گئے، اور بدیعوت احرنوت جو مشہور زمانہ اخبار ہے اسرائیل کا، اس میں پورا ایک فیچر چھپا ہے جس میں افسران کے اعترافی بیان ہیں کہ ہمارے فوجیوں نے ڈکیتیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، اور بغیر پلان اور خطے اور اسٹریٹجی کے وہ گھروں میں گھسے ہیں، انہوں نے وہاں سے سونا، چاندی، پیسے، زیورات لوٹے ہیں، اور اس کی خود ویڈیوز بنائی ہیں یا لوگوں نے بنائی ہیں، اور یہی وہ ویڈیوز ہیں جو عالمی عدالت میں ہمارے لیے ہمارے خلاف شہادات بن رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عام عوام نے آ کر سرحد پر غزہ میں داخل ہونے والے امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو روکا ہے۔ وہ اسرائیلی جو پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا، ہمیں جرمنوں نے مارا، نازیوں نے مارا، آج وہ اسرائیلی مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور ان کے عام عوام وہ امدادی قافلوں کو روک رہے ہیں، ان کے سامنے جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، مذہبی کتابوں کو لے کر وہ زمین پر بچھا کر کپڑے اس پر بیٹھے ہوئے اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کی مذہبی کتابیں انہیں یہ نہیں بتاتی کہ مظلوموں کو قتل کرنا گناہ ہے، بھوکوں کا کھانا روکنا گناہ ہے، جنگ ہونے کے باوجود سویلینز پر بمباری کرنا گناہ ہے، پانی کے ذخیروں کو تباہ کرنا گناہ ہے، عام شہری آبادی تک پہنچنے والی غذا کو روکنا گناہ ہے، دوائیوں کو روکنا گناہ ہے۔ یہ صہیونی، یہ اسرائیلی پوری دنیا کے ہر قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہ مظالم فلسطین میں، غزہ میں ڈھائے ہیں پچھلے 75 سال میں، اور بطور خاص 7 اکتوبر 2023 سے آج 18 فروری 2024 تک کہ پوری دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور ان کے پڑوس میں شام میں بشار الاسد، وہ بھی اسی طرح مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ انشاءاللہ مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رضی دراز ہے، وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اب ظالموں کا شکنجہ کسا جائے گا، اور جہاد کی برکت سے انشاءاللہ ان پر زمین تنگ ہوگی، اور وہ وقت آئے گا جب مجاہدین اپنی دلی مراد کو پائیں گے اور قبلہ اول میں جا کر انشاءاللہ شکرانے کے اور فتح کے نوافل ادا کریں گے۔ www
darsequran.com